دوستو جاپان میں الیکشن چل رہے ہیں اور آج الیکشن ڈے ہے، برفباری بھی ہو رہی ہے، سنڈے ہے، چھٹی بھی ہے۔ چل کر رہے ہیں جاپانی، اور اپنے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اسمبلیوں میں آنا ہے اور پھر آ کے عوامی مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں بھی الیکشن کا اعلان ہوا ہے 12 تاریخ کو وہاں پہ، 12 فروری کو یعنی، اور آج یہاں پہ جاپان میں ہے۔ پاکستان میں تو بس عجیب ہی سسٹم چل رہا ہے پاکستان کے، اور پاکستان کی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، یہ نہیں موازنہ اگر ہم کریں تو ہم پاکستان کو کسی پلڑے کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے یا ریاست کا جو نظام ہے وہ بڑا عجیب سا نظام ہے، اور یقین مانے بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے جب یہ ہمارے وزراء جو ہیں ان کی جب باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ باتیں جناب کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ بڑا اوپر آیا ہے۔ بھائی جان، پاکستانیوں کو تو دنیا بھر سے پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہیں لوگ، اور ادھر ادھر ملکوں سے جاؤ بھائی، یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، تم ہو کون؟ ہماری عزت یہ ہے۔ پر ابھی ہم بات کریں گے الیکشنوں پہ۔ وزیر اعظم تھیکاچی نے، جب میں نے ویڈیو کیا تھا کہ وزیر اعظم تھیکاچی جو ہیں انہوں نے وہ ریزیگنیشن دیا، اس کے بعد وہ نگران وزیر اعظم آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ عام انتخابات کا اعلان کیا، اور عام انتخابات کے اعلان کے ہوتے ہی وہ کمپین چلی 15 دن کے ٹائم میں، اور آج جو دن تھا وہ آ گیا الیکشنوں کا۔ اور الیکشن، ہاں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ چور دروازے نہیں کھولے جاتے، جمہوریت پہ شب خون نہیں مارا جاتا، جمہوریت کا راج ہے اس ملک کے اندر۔ یعنی ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل رجیم چینج ہے، اس کے حساب سے لوگ جو ہیں نا وہ لائے جاتے ہیں، اور پالیسیز میکرز جو ہیں وہ سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایک تھنک ٹینک کام کر رہا ہے، اور وہ جو تھنک ٹینک ہے اس کی جو ایٹمالوجی ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہے، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ زیر زمین ہو، جہاں پہ بھی ہو، آسمان پہ گھوم رہی ہو، تو وہ ایک دفعہ فضاؤں میں اس طرح گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں میں سرکل کر جاتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو جو انٹرنیشنل رجیم چینج ہے وہ اس کا ایک سلسلہ ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، اسرائیل گریٹر بنانے والے اور امریکہ سپر پاور بننے والے۔ سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کون بنتا ہے کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو اس ٹائم اگر دنیا کے نظام کو دیکھا جائے تو چائنا وہ واحد ملک ہے کہ جو سپر پاور کی دوڑ میں نہ صرف شامل ہے بلکہ اس دوڑ کو یوں سمجھیں کہ ریس کو بالکل ٹاپ کر رہا ہے۔ تو امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی چائنا کو اس ریس میں آگے نہ جانے دیا جائے۔ اب چونکہ میں جہاں پہ جاپان میں ہوں، یا آپ اگر یورپ میں دیکھیں، یا آپ امریکہ میں دیکھیں، خود امریکہ میں اور دیگر اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹ لے لیں، گلف لے لیں، باقی ایشیا کے ممالک، یورپین ممالک جو شنجن کنٹریز ہیں ان میں دیکھ لیں، تو افریقن کنٹریز ہیں، یورپین ہیں، سارے جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں تو چائنا کی مارکیٹنگ اتنی بڑی ہے کہ چائنا کا سامان 1 روپے سے لے کے کروڑوں روپے کی جو مشینری ہے وہ بھی چائنا کی جا رہی ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، دیگر اور بہت ساری الیکٹرانک آئٹم ہیں، اور بہت ساری موبائل سیمبل ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ جو دنیا کے اندر سب سے اس ٹائم بڑا آلہ جو استعمال ہو رہا ہے موبائل استعمال ہو رہا ہے، موبائل جو ہے وہ چائنا وہاں پہ مینوفیکچر کر رہا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اس دوڑ میں کافی آگے ہے۔ تو جو رجیم چینج ہے، رجیم چینج کا امریکہ وہ کرنے کے لیے ایک پاور گروپ بنانے کے لیے دنیا کے اندر نظام جو انتخابات کے تھرو لاتا ہے، اور نام نہاد جمہوریت، جو امریکہ بھی جس کا دعوے دار ہے، اور انڈیا بھی، اور دیگر اور بھی لوگ ہیں، جمہوریت والا نام تو ویسے ہی ایک پتہ نہیں وہ جمہورہ بچا رکھ کے تو بس وہ چل رہے ہیں۔ حالانکہ جو جمہوریت ہے نا، جمہوریت کے نزدیک بھی یہ لوگ نہیں جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے اوپر اپنے اوپر جب بات آتی ہے، پھر اب یہ دیکھیں نا، یہ جو اسکینڈل آئے روز آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں، وہ نہ صرف آپ یوں کہہ لیں کہ امریکہ سے، بلکہ اب یہاں پہ ہم جاپان میں بیٹھے ہیں، ایسا پیس کنٹری ہے، اس طرح کا کوئی اسکینڈل نہیں ہوتا۔ اب اکا دکا تو ظاہر ہے، جرائم تو ظاہر ہے، انسان ہے تو انسان ہی کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ جرائم کی جو شرح ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی جو جرائم ہیں جو کی جاتے ہیں، ان میں جو حکومتیں وہ مل کے کرتی ہیں، اور حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے مطلب ایلیٹ کلاس ہے وہ بیٹھ کے یہ جرائم کرتے ہیں، اور ان جرائم کے اوپر پھر پردہ ڈالتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان جرائم کی کہانی کھل جاتی ہے۔ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 2 سال بعد، 4 سال بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، جیسے یہ ایپسٹن کی کہانی جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سارے، تو کہ یار وہ بچیوں کے ساتھ کیسے کرتا تھا، اور اس میں کون کون سی کلاس جو ہے وہ شامل تھی، کون کون سے لوگ شامل تھے، تو یہ تو کھلتی ہے۔
تو جہاں پہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، اوپر ایک جمہور کی کھال رکھ کے اور نیچے وہ گدے گھوڑے بٹھا کے اپنی مرضی کے لوگ اور اپنی مرضی کی فیصلہ سازی اور پوری دنیا کے اندر اپنی مرضی کا نظام لانا، معاف ضمیر جو ہے وہ کرنا. خیر وہ ضمیر تو ایک نام ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ بٹھانا اور ان سے اپنی من مرضی کے فیصلے کروانا اور پوری دنیا کے اندر اپنا نظام حکومت رائج کرنا. یعنی یہ جو پاسپورٹوں ملکوں کا جو چکر ہے اس کو ختم کر کے، یعنی وہ تو نام کے رہیں گے، امریکہ ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، برطانیہ ہے، پاکستان ہے، فلانا ہے، لیکن اس کے اوپر جو حکومت کرے گا وہ صرف ایک شخص کرے گا، اور وہ امریکہ یہ خواب دیکھ رہا ہے. لیکن چونکہ چائنا اور دیگر 2-3 ممالک جو ہیں، روس وغیرہ، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اس طرح جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی ایک حساب سے رکاوٹ ہیں، لیکن چونکہ وہ اسی بلاک کا حصہ ہیں جس کا امریکہ بولتا ہے. تو جاپان کے اندر جو الیکشن چل رہے ہیں، الیکشن میں اب دیکھیں نا، وزیر اعظم کو اپنے اوپر کتنا اعتماد تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جی میں اپنے شہریوں میں جا رہی ہوں، میں کابینہ کو ڈیزالو کر رہی ہوں، اس کے بعد ریزیگنیشن دینے کے بعد پھر میں عوام میں جاؤں گی. عوام آج وہ یعنی ابھی جاپان کے ٹائم کے مطابق 4 بج رہے ہیں یا 5 بج رہے ہیں، اور کچھ 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ گنتی کا عمل شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ پتہ چلے گا کہ اس جو چناؤ ہے اس کے نتیجے میں کون سا شخص جو ہے وزیر اعظم آتا ہے، یا پہلے ہی جو وزیر اعظم تھکائچی برقرار ہیں وہ اسی طرح ہی آگے اپنے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتی ہیں. لیکن بہرحال ایک بات جو آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاپان کے اندر یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. جاپان کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈاکہ ماری نہیں ہوتی. جاپان میں ہیومن بینگ جو ہے وہ بہت پرائرٹی پہ ہوتا ہے، اور کہیں پہ بھی انسانیت کی تذلیل نہیں ہو رہی ہوتی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کمپیریزن کریں کہ ہم وہ بکسے اور بیگ جو اٹھا کے لیے جاتے ہیں اور ان کو کاٹ چھانٹ کے، اور ان میں سے 45 والے اور 47 والے پتہ نہیں 2 لاکھ والا جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور 20,000 والا جیت جاتا ہے، اور پھر خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ فونے کر کے کہتے ہیں کہ حضور والا میں تو الیکشن ہار گیا ہوں، لہٰذا میرا کچھ مائی باپ آپ میرا کچھ کیجئے گا. تو وہ پھر جو طاقتور طاقتیں ہیں وہ پھر نظام کے اندر حائل ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے رزلٹ جو ہیں وہ بناتی ہیں، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جب لاتی ہیں تو ان کی مرضی کے لوگ پارلیمان کے اندر وہی کچھ بکتے ہیں جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے. تو پارلیمان تو کیونکہ وہ ہے نہیں ہے، پارلیمان تو وہ جب ہوتی ہے کہ جب ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے جسے عوام نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جاپان کے اندر جب ایک بندہ چنا جاتا ہے تو وہی ان کے جو جب جا کے فیصلے کرتا ہے تو عوام اس سے متفق بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کو جو ووٹ دیا ہوتا ہے وہ اسی کو ہی ڈلتا ہے، اور وہی بندہ جو ہے وہ نمائندہ بن کے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرح کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے جو نمائندہ چنا ہے وہ کچھ. تو جاپان کا تو آج فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد بنگلہ دیش کا ہو جائے گا. بنگلہ دیش کے لوگوں نے کچھ دن پہلے جب وہ ڈاکٹر یونس کو لے کے آئے اور پھر وہ حسینہ واجد وہاں سے ملک سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وہ منظر عام پہ ہیں، سب ہر زبان زد عام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. لیکن میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر یہاں کی جمہوریت کی بات کروں تو یہاں پہ بیٹھ کے مزہ بھی آتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا وہ ظلم نہیں ہے، یہاں پہ مارا ماری نہیں ہے، یہاں پہ کمپین کسی کو چلانے میں رکاوٹ نہیں ہے، یہاں پر آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ہے، اور ہر بندے کو اپنا معاف ضمیر کہنے کا پورا پورا حق ہے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر جو لوگ جو کمپین چلا رہے ہیں، یہاں پہ دیواروں پہ اس طرح پوسٹر چسپانی کیے جاتے ہیں، یہاں پر درختوں اور کھمبوں کے ساتھ اس طرح رسیوں سے باندھے نہیں جاتے ہیں، یہاں پر وہ لٹکا کے تو لوگوں کو بتانا اور بڑی بڑی فوٹویں لگا کے، ایک سمپل سی فوٹو ہوتی ہے اور باضابطہ طور پہ ایک بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے امیدوار کا نام اور فوٹو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ کسی کسی جگہ پہ ہوتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کچھ لچ لفنگ نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ جس طرف دیکھیں مارا ماری ہے اور اسپیکر لے کے تو اللہ 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 ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک منظم طریقے سے اور ایک ڈسپلنڈ ہے، ایک ویل آرگنائزڈ ہے، اور انسانیت کے اندر رہتے ہوئے اتنی اونچی آواز نہیں ہے، اور لوگوں سے بڑے تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، جس طرح ان کا ایٹیچیوڈ بھی جاپانیوں کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان سے بات کرنے کو پھر بندے کو دل کرتا ہے. تو وہ جو کمپین جو چلاتے ہیں وہ کس حساب سے چلاتے ہیں اور کیسے، ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، فارنر کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے. لیکن کہیں پہ بھی یہ مارا ماری نہیں ہے، اس نے ووٹ نہیں دیا، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر پریزائڈنگ آفیسر بک گئے ہیں، ادھر جناب تالے لگ گئے ہیں، جو انتخابی عمل ہے وہ رک گیا ہے. وہ کیوں جی؟ وہ ادھر اندر لڑائی ہو گئی ہے جی.
پولنگ اسٹیشن کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں جی، وہ جو پریزائڈنگ افیسر ہے جی اور اس کے علاوہ جو آر اوز ہیں جی وہ ملے ہوئے ہیں جی، ان کے ساتھ جو 47 والے ہیں اور 45 والے جو ہیں وہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی مارا ماری ہو رہی ہے، کوئی پارٹی جو آ رہی ہے کوئی مرے ہوئوں کی ووٹیں ڈال رہے ہیں، کوئی جو بندہ اوریجنل جس کی جو ووٹ ڈالنے 2 بجے کے بعد جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں او چاچا تو بڑا لیٹ آیا، تیری تو ووٹ تو پہلے ہی پول ہو گئی ہے، تو پہلے نہیں آیا تھا۔ وہ کہتا ہے یار میں تو ابھی آ رہا ہوں بھائی، میں تو ابھی ووٹ ڈالنے آیا ہوں، تو آپ نے میرا ووٹ کدھر، میں تو ابھی، تو اس کا ووٹ پہلے سے پول، اور چلو کوئی بات نہیں تم ایک اور ڈال لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایک اور ورقہ پھاڑ کے دے دیتے ہیں، یہ لو تم اور ڈال دو۔ تو کوئی عجیب نظام ہے نا، یہ نہیں کہ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے جاپان میں کہ جو 25 سال سے کم کا بندہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن وہ پھر اسے حقوق بھی ویسے دیے جاتے ہیں، اس کی ووٹ کا جو کیا کہتے ہیں اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس نے جس کو ووٹ ڈالا ہوتا ہے اسی کے حق میں رزلٹ آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ جو ملک کے اندر قانون لا رہے ہیں کہ 18 سال سے 18 سال والے یا ان سے جو وہ ساری چیزیں ختم کر کے ہم 25 سال پہ لے جائیں گے تو بلاول کو آپ جو ہے نا وہ پارٹی کا ہیڈ بنا دیں گے اور باقی جو پاکستانی ہیں ان کا تو کوئی حقوق ہے ہی نہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر عجیب سا ماحول ہے، وہاں پہ گورنمنٹ نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ اب یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی یا اس سے پہلے جو بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا جو طرز حکومت ہے وہ بالکل بڑا سمپل سا ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مارا ماری اور چکر بازی ہے۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو بے شرم قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو مطلب یہ آپ دیکھیں کہ بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ جس بندے نے ووٹ نہیں لیے ہوتے ہیں وہ بھی آگے آ کے بڑا حساب سے اور کیمروں کو فیس، وہ بھی کیمروں کے سامنے تقریباً 50 چینل اور لوگو اور جو رپورٹر بھی ایسے بے ایمان قسم کے ہیں اور ایسے بغیرت اور بے شرم قسم کے ہیں کہ جو جا کے ان کے آگے وہ مائک رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ اپنی حکومت کے حوالے سے پلاننگ بتائیں کہ کیا ہوگا۔ اب وہ اس داخلہ اور مشیر داخلہ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں جسے 2 ووٹیں نہیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ جناب جو آپ چوری کا الیکشن جو چرا کے آئے ہیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ ظاہر ڈیلیور تو نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کہ آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں تو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو کوئی بندہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھتا ہے کہ آپ عوامی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہی وجہ ہے بنیادی کہ عوام کا جو حق ہے انہیں نہیں دیا جاتا، اور پھر عوام کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلتی ہے اور جو باہر کے جو خوارج ہیں اور دہشت گرد ہیں یا جو ملک دشمن لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک کی بنیادیں ہلاتے ہیں، ہمارے ملک میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، مختلف قسم کے واقعات جو یہ کل سانحہ اسلام آباد ہوا، ترلائی والا دیگر، اور تو اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد جو ہے وہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اسلام آباد صرف F10 کا، پارلیمنٹ ہاؤس کا، G10 کا، F10 مرکز کا، ان F6 کا، F7 کا، جناح سپر مارکیٹ، یہ ان کا نام ہے۔ یہ ترلائی اور یہ بارکو اور ترنول اور روات، ان کو اسلام آباد کون بولتا ہے بھائی؟ اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چھوڑو بھائی، سائڈ پہ کرو بھائی۔ یہ جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو اسلام آباد کے باسیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ یہی ہے کہ جو دیہی ایریا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 80% ایریا جو ہے وہ دیہی ایریا ہے اور اس دیہی ایریے کو محروم رکھا گیا ہے، اس دیہی ایریے کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ یہ جو بسیں چلائی گئی ہیں ان بسوں کے روٹس بھی ادھورے رکھے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ پچھلے کچھ 4 سالوں سے 6 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بسیں ہیں ان بسوں کے روٹ بڑھائیں، ان بسوں کے روٹ کیا بڑھائیں بلکہ ان بسوں کے روٹ مکمل کریں اور جہاں تک آبادیاں ہیں وہاں تک لے کے جائیں، لیکن وہ تو یعنی ایک بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سکولوں کا لیول دیکھ لیں، اب دیکھیں ان گاؤں کے اندر بیریا اور دوسرا یہ ٹاپ سٹی اور دوسری تیسری جو علیم خان اور ملک ریاض، یہ سارے بیٹھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ علاقے کروڑوں اربوں میں چلے گئے، لیکن جو گاؤں کے رہائشی لوگ ہیں ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، کوئی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی بجلی کا نظام نہیں ہے، 2 فیز بجلی ہے، بجلی چلی جائے تو 6 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے۔ تو بھائی وہ تو آپ نے اسلام آباد کو اسلام آباد سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد تو آپ پارلیمنٹ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ ہے اور 2 4 6 سیکٹر جو آپ نے بنا رکھے ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ تو دیہی ایریے کو تو آپ اسلام آباد کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ البتہ جب ووٹیں ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یار ہمارا ووٹ۔ تو بھائی آپ یہ جو 80% جو اسلام آباد کا دیہی ایریا ہے نا، یہی اصل میں بیسکلی یہی لوگ تھے، انہی کا مسکن تھا اسلام آباد، اور ان سے یہ چھین کے تو یہ بنایا گیا۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو آپریشن چل رہے ہیں بری مام میں، ملپور میں یا ادھر ادھر ارد گرد میں، جو تو ادھر نیر بخاری صاحب جو اٹھ کے وہ کس کے خلاف بھائی تقریریں کر رہے ہیں؟
اسی سسٹم کا تم حصہ ہو، انہی کے خلاف تم کہہ رہے ہو، جن ڈولی دونوں کے ساتھ ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو بھائی جان آپ کی کوئی پالیسی، وہ پیپلز پارٹی کے کئی ایسے ورکر ہیں اور کئی ایسے چیئرمین ٹائپ لوگ ہیں جن کے گھر بیچ میں ڈیمالش کر دیے گئے ہیں، تو وہ بھی اپنی ایک واضح لکیر لیں، انہوں نے کس طرف جانا ہے یار، لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو بھائی اسلام آباد کو تو یہ تو انہوں نے جو سٹی ایریا ہے اسی کو اسلام آباد، یہ بنی گالا بھی عمران خان کی وجہ سے تھوڑا بہت وہ ہو گیا، باقی یہ برکو، یہ ترنول، رواد، لوئی بیر شیر، یہ اسلام آباد اس کو وہ سمجھتے نہیں ہے، ڈکلیئر ہی نہیں کرتے، دیہی ایریا ہے، اس کو کون پوچھتا ہے، یہ کہاں کا اسلام آباد ہے۔ تو بھائی اسلام آبادیوں آپ اٹھ جاؤ، آپ اپنے حقوق لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور جاپان میں آپ جس بھی علاقے میں جائیں، دیہی ایریے میں چلے جائیں، سٹی میں چلے جائیں، ایک ہی جیسا ہے سارا، اس لیے کہ جو نمائندے آتے ہیں وہ کام